سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67۔ سورۃ المائدہ کا 10واں رکوع اور چھٹے پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا ہے، جو وحی کا نزول ہوتا ہے، اور جو پیغام آپ کو پہنچانے کا حکم ہے، آپ پہنچا دیں، اور آپ لوگوں کا کچھ بھی اندیشہ نہ کریں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی نگہبانی کرے گا لوگوں سے، یعنی کفار سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ وہ کفار جو آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سفروں میں رات کو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوتے تو جب رات میں سفر میں قیام ہوتا تو صحابہ کرام آپ کے خیمے کے گرد پہرا دیتے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں روضہ اقدس ہے، یہاں پہلے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ آج بھی اگر آپ مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں کھڑے رہیں اور ریاض الجنہ میں الٹے ہاتھ پر آپ گرین جالی کو دیکھیں تو وہاں 3 پلر ہیں۔ ایک استوانہ سریر ہے، ایک استوانہ وفود ہے، اور ایک استوانہ حرص ہے۔ استوانہ حرص یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیا کرتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی حضور کی حفاظت کے لیے پہرا دیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی نگہبانی کرے گا لوگوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہرا ہٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہرے داروں سے فرمایا، تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے کتابیوں تم کچھ بھی نہیں ہو، یعنی کسی دین اور ملت میں تم نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم توریت اور انجیل قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، جب تک قرآن کو، توریت، انجیل کو قائم نہ کرو، اس وقت تک تم کسی دین اور ملت میں نہیں ہو۔ ان تمام کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ کی نعت، آپ کی صفات اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، توریت انجیل کو قائم کرنے کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر توریت انجیل پر عمل کرنے کا اہل کتاب دعویٰ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور بے شک اے محبوب وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اترا
اس سے ان میں بہت ساروں کو شرارت اور کفر کی اور ترقی ہوگی. یعنی جتنا قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا جائے گا یہ مکابرہ اور عناد سے دشمنی سے اس کا انکار کرنے میں اور شدت کرتے جائیں گے. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سن کر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں اور یہ گندے لوگ ہیں. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ. یعنی کافر ایمان نہیں لاتے تو اس پر افسوس نہ کرو، ان کے دل مردہ ہیں اس لیے یہ حق کو قبول نہیں کرتے.